رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ فیض احمد فیض، 13 فروری 1911 تا 20 نومبر 1984۔ زرد پتوں کا بنجو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے۔ فیض ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے، وہ ہر سال دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ ایک ہماری کچھ خاندانی روایت سی بن گئی۔ بہرحال یہ تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے تو بچپن میں یا اس کے بعد تک کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہمارے ابا کوئی خاص شخص ہیں۔ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب میں بہت چھوٹی تھی مجھے یہی یاد ہے کہ وہ دوست تھے، اور یہی ان کا ایک طریقہ جو تھا وہ جب تک وہ حیات تھے وہ ویسا ہی تھا۔ گرفتاری کے بعد میں نے ابھی 6ٹھی نظم ختم کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ 3 برس میں جتنا کچھ لکھا تھا ان 3 ماہ میں اس سے دگنا لکھ چکا ہوں، لیکن اب یہ شاعرانہ کیفیت ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس جگہ اتنا شور و غل، ہنسی مذاق اور خوشگپیاں رہتی ہیں کہ یکسوئی سے غور و فکر کرنا محال ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم مقدمے کی تیاری میں مصروف ہیں اور فرصت کا وقت بہت کم ملتا ہے۔ بہرصورت اپنے گمشدہ جذبہ و احساس کا کچھ حصہ میں نے دوبارہ برآمد کر لیا ہے، اور یقین ہے کہ یہ قصہ پاک ہو چکے تو دوبارہ باقاعدگی سے لکھ سکوں گا۔ موسم گرما ہو چلا ہے لیکن زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ لاہور میں تو آگ برس رہی ہوگی۔ بچے اسے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ان کی خیریت کا حال لکھو، اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہاری آمدنی اور اخراجات کی کوئی صورت بن گئی ہے یا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ہاتھ بہت تنگ ہوگا، لیکن ہم نے اس سے زیادہ تنگ دستی کے دن بھی دیکھے، اور جیسے وہ گزر گئے یہ بھی بیت جائیں گے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، کسی پہ چارہ ہجراں کو کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ شاعری کے بارے میں تو یہی میں کہتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈکشن ان کا ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے، وہ کسی اور شاعر کو، اردو کے کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوا۔ پچھلے 100-150 سال میں جتنے ہمارے شاعر گزرے، بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اور میں کوئی تقابل کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ کون چھوٹا شاعر ہے کون بڑا شاعر ہے۔ ہر شاعر کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن فیض صاحب کی ایک انفرادیت ہے کہ انہوں نے جو ہماری شاعری کی روایات ہیں ان کو نہیں چھوڑا۔ ترقی پسند جب ادب کا دور جب آیا، انجمن ترقی پسند مصنفین بنی، تو بہت سے ایسے شاعر آئے جنہوں نے اپنی روایت سے ناطہ توڑ لیا، کیونکہ موضوع تو بدل گئے تھے کہ اس کو آج کی خالی بات نہیں رہ گئی تھی، بلکہ جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو آج کے حالات ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں بھی شاعروں نے لکھا۔ اسی حساب سے ان کی
ڈکشن بھی بدل گئی۔ فیض صاحب کا جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس روایتی جو ڈکشن ہے، جو روایت ہے اردو شاعری کی، اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ غالباً ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے عربی، فارسی کے علاوہ عربی میں بھی بلکہ ایم اے کیا انہوں نے۔ مجھے تو اب سے پہلے کبھی ایسا سکون قلب میسر نہیں ہوا، کم از کم اس طرح کا سکون جو اس وقت ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں رہی، بلکہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جیل خانہ ختم کرنے سے پہلے ہم کہیں ولی اللہ نہ بن جائیں، اس لیے کہ اب کوئی بات، کوئی چیز بری ہی نہیں لگتی۔ سارے جھوٹ، سارے فریب، وہ ساری تہمتیں جن پر پہلے دل کڑھا کرتا تھا، اب یاد کرو تو صرف ہنسی آتی ہے اور ایک طرح سے دل خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ تم تصور کر سکتی ہو، لکھنے کی کوئی خاص خبر یا واقعہ یہاں ہمارے پاس ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم سب لوگ خوش ہیں۔ مصروفیت کافی ہے، اس لیے کہ عدالت اور وکیلوں سے صلاح مشورے میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ آج کل رات کو کھانے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو غالب کی شاعری کا درس دیتا ہوں اور بہت لطف آتا ہے۔ اپنی بڑائی کی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بہت اچھا استاد ہوں اور مجھے مدرسی چھوڑ کر کبھی فوج میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب اس مقدمے وغیرہ کی بکواس ختم ہوگی تو صرف پڑھنے لکھنے کا کام کروں گا۔ فی الحال مجھے اور کتابیں درکار نہیں ہیں، لیکن کچھ رسائل بھیج سکو تو اچھا ہے۔ عید کے لیے عدالت غالباً 4 دن بند رہے گی اور نوازی صاحب تم سے ملنے آئیں گے۔ جو کچھ بھجوانا ہو ان کے ہاتھ بھجوا دو، وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں ہر روز اخبار میں موسم کا حال دیکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تم لوگ کس حال میں ہو۔ لاہور میں تو اس وقت بہت خوفناک گرمی ہوگی، یہاں موسم ایسا برا نہیں ہے۔ ہماری مصیبت گرمی نہیں، ریت اور آندھی ہے۔ بننے کو آخر کار اپنے گھر والوں کا خط ملا ہے، سب لوگ خیریت سے۔ مجھے ان سے کہانی سننے کا بہت شوق تھا، ان کے پاس کہانیاں بہت ساری تھیں، لیکن وقت کم ہوتا تھا، تو لہٰذا میں کوشش کرتی تھی کہ جب بھی میرے ہاتھ آتے تھے، مثلا جب میں بہت چھوٹی تھی تو پاکستان ٹائمز کے وہ جب ندیر تھے تو رات کو بہت دیر سے آتے تھے، میں کوشش کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں جب تک کہ وہ آئیں اور میں ان کو کہوں کہ کہانی سنائیں۔ اور کہانیاں ان کی روایتی ہوتی تھیں، کبھی ایک مچھیرے کی کہانی ہوتی تھی، کبھی بادشاہ رانی کی کہانی ہوتی تھی، اور اس میں عام طور پہ بہت ہی نرم انداز سے کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جس میں ایک نرم دلی اور انصاف کا پہلو ہو، کسی ایسا بہت سیریس طریقے سے نہیں، بلکہ یوں کہ جیسے جیسا قدرت میں ایک انصاف ہوتا ہے یا روزمرہ کی چیزوں میں نظر آتی ہیں، اس حوالے سے بتاتی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اکثر ان کی کہانیوں میں مزاح بھی ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی شرارتی بات ہوتی تھی، اور اس لیے یہ ہوتا تھا کہ کہانی میں کبھی کبھی میرا دل دکھی بھی ہو جاتا تھا، لیکن میں ہنستی بھی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور شاید یہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض، دہقاں کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم دہقا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی اور دوسری مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی، ان دکھی ماؤں کے نام رات میں جن کے بچے بھی لکھتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں۔